الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے اور سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 97 سے لے کر 100 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبد الرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے کعبہ کو، جو کہ بیت الحرم ہے، لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنا دیا اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور کلادوں کو بھی اس کام میں معاون قرار دے دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ لوگو آگاہ رہو، اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے اور اس کے ساتھ رحم کرنے میں اور درگزر کرنے میں بھی کمال رکھتا ہے۔ لوگو اس بات سے بھی آگاہ رہو، ہمارے رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کو اللہ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے حبیب، ان سے فرما دیں پاک اور ناپاک کسی طرح سے بھی یکساں نہیں ہو سکتے، بے شک ناپاک کی بہتات آپ کو کتنی ہی خیرہ کر دینے والی ہو۔ پس اے لوگو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، امید ہے تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا سبق ہے آج پروگرام صدائے قرآن میں، 7واں پارہ ہے کلام اللہ کا اور سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 97 سے 100 تک۔ ناظرین کرام، اس سبق میں اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو اجتماعی زندگی کی بقا کا ضامن قرار دیا ہے اور قیام امن کا گہوارہ قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام، عام طور پر قیام امن کے لیے اور زندگی کی بہت آرام اور سکون سے روانی کے لیے ریاست ضروری ہوا کرتی ہے، ریاست میں پھر حکومت ضروری ہوا کرتی ہے اور حکومت میں پھر قوانین بڑے ضروری ہوا کرتے ہیں۔ قوانین کی وجہ سے ناظرین کرام پھر ریاست میں قیام امن قائم ہوتا ہے، جرائم کا انسداد ہوتا ہے اور لوگ آرام و سکون کی زندگی گزارتے ہیں، کسی طرف سے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اگر صحیح معنی میں ریاست میں حکومت ہو اور حکومت میں قوانین اور قوانین اپنا امپیکٹ رکھتے ہوں ریاست میں، تو امن ہی امن ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم اس دھرتی کی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں ماضی کے جھروکوں میں جھانک کر کہ دور جاہلیت میں اور آج اگر ہم موازنہ کریں تو دور جاہلیت میں عرب کی زندگی میں، عرب کے خطے میں، عرب کی دھرتی پر نہ کوئی ریاست تھی، نہ حکومت تھی اور نہ کوئی قانون تھا۔ ایک قبائلی نظام تھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی لڑائیوں پر، جھگڑوں پر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے لوگوں کے خون کا پیاسا ہمیں نظر آتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی دور میں اللہ رب العزت نے جب انسانیت پروان چڑھ رہی تھی، ریاست کا نام و نشان نہیں تھا، حکومت کا نام و نشان نہیں تھا، قوانین کا نام و نشان نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اس دھرتی کے اوپر اپنے گھر کو اپنے انبیاء سے تعمیر کروا کر اس کرۂ ارضی پر بیت اللہ کو تعمیر کروا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ناظرین کرام تعمیر کروانے کے بعد اسی گھر کو دھرتی کے لیے ریاست قرار دے دیا، اسی بیت اللہ کو حکومت قرار دے دیا اور اسی بیت اللہ کو قانون قرار دے دیا۔ مقصد کیا؟ قیام امن ہو جائے۔ آج مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ دور جاہلیت
جب کوئی قانون نہیں تھا، ریاست نہیں تھی، حکومت نہیں تھی، اللہ رب العزت نے ناظرین کرام بیت اللہ میں اتنی مقناطیسیت پیدا کر دی کہ وہ ریاست کا کام بھی دینے لگیں وہ دیواریں بیت اللہ کی، اور حکومت کا بھی، احترام کا بھی، عزت کا بھی، عفت کا بھی کام دینے لگیں، اور حدود حرم کو اللہ رب العزت نے ناظرین کرام عزتوں کی رکھوالی کا ایک سنگ میل قرار دے دیا۔ آج تک وہ قانون نافذ ہے، بیت اللہ کے ارد گرد جہاں بھی حدود حرم ہے ہم مکھی اور مچھر بھی نہیں مار سکتے، اتنا امن کا گہوارہ ہے۔ انسانیت تو دور کی بات ہے، ایک مکھی اور مچھر کو بھی نہیں مارا جا سکتا، اتنا محترم بنا دیا، اتنا عزت والا وہ خطہ بنا دیا۔ اب وہاں پر بیت اللہ کی وجہ سے ناظرین کرام ہر ایک کی عزت ہے، ہر ایک کا احترام ہے، اور ہر ایک کو امان حاصل ہے، ہر ایک کو رزق حاصل ہے، اور بے موسمی رزق حاصل ہے۔ جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کے ارد گرد حدود حرم میں ہمیں ایسے ایسے رزق کے طور پر پھل نظر آتے ہیں کہ ہم گمان نہیں کر سکتے کہ اس شدید گرمی کے موسم میں وہ پھل پائے جاتے ہوں دوسرے خطوں میں، ہرگز نہیں، وہیں پائے جاتے ہیں، وہیں زندگی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، وہیں پتہ چلتا ہے بیت اللہ کا طواف کرتے کہ زندگی کیا ہے، زندگی کی روانی کیا ہے، زندگی کی بقا کیا ہے، ہمیں وہاں پتہ چلتا ہے۔ اور جب ہم بیت اللہ کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں ناظرین کرام، اللہ آپ سب کو لے کر جائے، اور جو گئے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ رات کو جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو بیت اللہ سے ریز نکلتی ہوئی زندگی کی نظر آتی ہیں، سبحان اللہ، اور خیرہ کرتی ہیں، اپنی طرف کھینچتی ہیں وہ ریز انسانوں کو، اور انسان اس طرح سے چکر کاٹتے ہیں جیسے شمع کے گرد پروانے چکر کاٹتے ہیں۔ ناظرین کرام، بیت اللہ کو تو اللہ رب العزت نے امن کا گہوارہ بنایا ہی، یہ تو ایک مرکز تھا، یہ تو سورج اور چاند تھا، لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے 3 اور چیزوں کو بھی بیت اللہ کے ساتھ ساتھ امن کا گہوارہ بنا دیا، امن کا سنگ میل بنا دیا۔ کیا؟ ایک تو ناظرین کرام بیت اللہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے حرمت کے مہینے، ان کو بھی قیام امن کا ذریعہ بنا دیا، بیت اللہ کے ساتھ متعلق کر کے، نسبت دے کر۔ اور وہ حرم کے مہینے یا حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ رجب ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحج ہے، اور محرم ہے۔ ان 4 مہینوں میں بھی ناظرین کرام جنگ و جدل منع ہے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی، جنگ، لڑائی، فساد ہرگز منع کر دیا گیا، اور اگر کوئی ایسی صورت بھی ہو تو برداشت کرنے کا حکم دیا گیا، نہ ان مہینوں میں نہیں، اس حدود حرم میں نہیں۔ اب وہاں پر کوئی قانون ہو یا نہ ہو، یہ اپنے آپ قانون بن گیا کہ وہاں سب کی عزت کو امان حاصل ہوگا۔ اس کے ساتھ ناظرین کرام قربانی کے جانور، ان کو بھی اللہ رب العزت نے قیام امن کا اور زندگی کی روانی کا اور زندگی کے قیام کا اور اجتماعی امن اور عافیت کا نشان بنا دیا قربانی کے جانوروں کو۔ ناظرین کرام، قربانی کے جانور ہوں یا قربانی کی کوئی چیز ہو، قربانی کا لفظ کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ قربانی کی چیز، بے شک وہ جانور ہو، وقت کی قربانی ہو یا کسی مال کی قربانی ہو، وہ کسی انسان کے لیے جب ہم قربانی دیتے ہیں یا اللہ کے لیے دیتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ کہ ہمیں اس شخص سے جس کے لیے قربانی دے رہے ہیں یا اللہ کی ذات جس کے لیے ہم قربانی دے رہے ہیں اس سے ہمیں قرب نصیب ہو جائے۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے، یہ قربانی کا خمیر ہے۔ ہم کہتے ہیں نا میں نے آپ کی خاطر قربانی دی ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے قریب ہو جاؤں۔ اللہ کے لیے جب ہم قربانی دیتے ہیں تو اس کا مقصد اور فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے۔ تو قربانی کے جانوروں کو بھی زندگی کا امن کا گہوارہ بنا دیا، بیت اللہ کے ساتھ ساتھ ایک سنگ میل قرار دے دیا۔ اور اس کے ساتھ ناظرین کرام قلادوں کو، قلادے کیا ہیں؟ کہ جب کوئی حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائے اور دور دراز سے آ رہا ہو، اب تو جہازوں کا سفر ہے، جب لوگ سمندر کا سفر کرتے تھے، جب دور دراز سے پیدل چل کے آتے تھے تو اپنے گلے میں ایک رومال یا ایک نشانی کے طور پر
کوئی پٹا ڈال لیتے تھے تاکہ دور سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ زائر حرم کعبہ ہے، اس کی توہین نہیں کرنی، اس کی عزت کرنی ہے، اس کی اہانت نہ ہو جائے، اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اب جب اتنا اللہ رب العزت نے نازک بنا دیا بیت اللہ کی نسبت کو کہ جو بیت اللہ کی طرف جا رہا ہو وہ بھی عزت والا اور جو آ رہا ہو وہ بھی عزت والا، اور دیکھنے والوں کے لیے گارنٹی اور ضمانت دے دی کہ یہ عزت والے ہیں، بے شک جانور ہوں یا زائرین حرم ہوں، ان کا احترام لازم ہے۔ اب یہ ناظرین کرام سب کچھ قرار دے کر میں پھر عرض کروں گا کہ بیت اللہ کو ہی اللہ نے ریاست بنا دیا پوری کائنات کے لیے، بیت اللہ کو ہی حکومت بنا دیا اور بیت اللہ کو ہی قانون بنا دیا، اور یہ تینوں چیزیں اور بیت اللہ سمیت آج تک وہاں پر اگر کوئی لکھا لکھایا قانون نہ بھی ہو تو یہ اللہ رب العزت نے قانون ازل سے لکھ دیا ہے کہ قربانی کے جانور اور قلادے اور حرمت والے مہینے اور میرا بیت اللہ، اس کے ساتھ جس کو نسبت بھی ہوئی، سفر کی بھی نسبت ہوئی، وہ امن میں آ گیا ہے۔ ناظرین کرام یہ آج کے سبق کا مقدمہ ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، اس پہ ہم آج گفتگو کرنے والے ہیں۔ پوری ترتیب اور تسلسل سے ناظرین کرام صدائے قرآن آپ کو دی جا رہی ہے۔ 7ویں پارے پہ الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں، جس سفر کا آغاز ہم نے الحمد سے کیا تھا۔ ناظرین کرام ان تمام موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے پروگرام صدائے قرآن میں میری دائیں جانب آپ کے جانے پہچانے اور پسندیدہ مہمان مفتی صدائے قرآن، ناظرین کرام جن کو اللہ رب العزت نے علم میں رسوخ عطا کیا ہے، ان کے علم سے عالم منور ہوتا ہے۔ پروگرام صدائے قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان کو قرآنیات کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، سیرت کا ہو، فقہ کا ہو، اور دنیاوی معاملات ہوں، دینی معاملات ہوں، اللہ رب العزت نے خاص نظر عنایت ان پہ کی ہے۔ جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، خیریت سے؟ اللہ کا شکر۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب آج ایک نئی آواز آپ کو سننے کے لیے ملے گی، جو کہ پروگرام صدائے قرآن کو عطیے کے طور پہ آج میں سمجھتا ہوں نصیب ہوئی ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے ماشاءاللہ، وہ آواز جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایک خاص رنگ محسوس کریں گے، خاص رچاؤ محسوس کریں گے، خاص عقیدت محسوس کریں گے، خاص محبت محسوس کریں گے، خاص نسبت محسوس کریں گے۔ اور ناظرین کرام وہ آواز ہے جناب سید احسان الحق ذیشان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے اللہ مزاج؟ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ کرم جیتے رہیں۔ الحمدللہ۔ وہ صاحب مزاج بخیر؟ اللہ کا شکر ہے۔ مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور جو مرکز و محور جیسے میں نے عرض کیا ہے بیت اللہ ہے، جی، اور پھر اس کے گرد 3 اور پلرز اللہ رب العزت نے کھڑے کر دیے۔ درمیان میں بیت اللہ ہے، پھر حرمت والے مہینے ہیں، پھر قلادے ہیں، پھر قربانی کے جانور ہیں، سب کو امن کا، عزت کا، عفت کا نشان قرار دے کے کہا کہ آؤ، تمہاری طرف کوئی میلی آنکھ بھی نہیں اٹھائے گا، سبحان، تم امن میں اپنے آپ کو محسوس کرو گے، حصار میں محسوس کرو گے، توجہ میں محسوس کرو گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو اختصار کے ساتھ ہمیشہ کی طرح تفصیلات تو آپ بیان کرتے ہیں، تو بیت اللہ اور اس کے متعلقات کی جو نسبتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں بیان کی ہیں، اس پہ آپ روشنی ڈالیے کہ کس طرح ہمارے لیے وہ امن کا اور زندگی کا گہوارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وخاتم المعصومین رؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام استاد محترم، سامعین و ناظرین کرام، آج کی صدائے قرآن میں جو آیات زیر بحث ہیں، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، جس کی تشریح اور اجمالی جو مقدمہ آپ نے استاد محترم آپ نے پیش کیا ہے، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اس سے ہم اس کو پھیلانے میں، کچھ تشریح کرنے میں، ناظرین سامعین کو استفادہ دینے میں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخش رہا ہے، اور اس کا ثواب اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو اور جمیع امت کو عطا فرمائے۔ آمین۔ قیام کا لفظ جو ہے یہ قوام سے ہے، اس میں مصدر ہے، اور اس کے معنی ہے یعنی بقا، یعنی اس گھر کو
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جعل اللہ نے بنایا الکعبۃ البیت، کعبۃ البیت الحرام، اس کا نام کعبۃ البیت الحرام ہے۔ اب یہ لفظ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا نام کیوں بتا رہا ہے، اس پر بھی غور و فکر کرنی چاہیے۔ میں نے اس پر جب تفاسیر کا مطالعہ کیا تو اس میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب معارف القرآن، ان میں انہوں نے اس کی تشریح کچھ ان الفاظ سے کی ہے کہ یہ وہاں پر جو مکان بنتے تھے مکہ المکرمہ میں، جو چوکور ٹائپ ہوتے تھے، چوکونا مکاب، جی ہاں، تو اس طرح کے مکانوں کو بھی کعبہ کہا جاتا تھا۔ جیسے قبیلہ چار کونوں والی عمارت کو مکاب کہتے ہیں، مکاب کہتے ہیں، اسی نسبت سے اس کے بھی چار کونے ہیں۔ ہاں، اسی نسبت سے ایک وہاں مکان کچھ تھے، یعنی بیت اللہ کی سرزمین پر بھی تھے، تو وہاں پر قبیلہ خصم کا ایک بنایا ہوا مکان بھی تھا جس کا نام کعبہ یمانیہ کے نام سے وہ مشہور تھا۔ اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ کیونکہ اس کے ساتھ مل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس گھر کے نام کی تقدیس کو مزید یعنی کہ بڑھا دیا، مینشن کرتے ہوئے اس کے اندر ڈسٹنگش انفرادیت پیدا کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اب اس کا نام صرف کعبہ نہیں ہے یا کعبۃ اللہ نہیں ہے بلکہ کعبۃ البیت الحرام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کعبۃ البیت الحرام۔ اب کعبہ جو ہے یہ کعب سے ہے، کعب کے لفظی معنی جو ہوتے ہیں عربی میں ابری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں، اور کعب ہم اپنی اگر فقہ کی زبان میں ہم دیکھیں مسائل کے اعتبار سے تو جو گھٹنے ٹخنے کی ہڈی ہوتی ہے کیونکہ وہ ابری ہوتی ہے اس کو بھی کعب کہتے ہیں اچھا عربی کے اندر۔ تو اب یہ وہ ایک چار دیواری ہے جو کعبۃ اللہ کی جو اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للناس، ببکہ بھی یہ کہہ دیا، مکہ بھی کہہ دیا۔ اب آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ جو ہمیں تمہید دی ہے کہ کعبہ کے ساتھ متعلقات کعبہ ہیں، یہ متعلقات کعبہ ہیں کہ کعبہ کی حرمت کی وجہ سے اللہ نے متعلقات کعبہ کو بھی محترم کر دیا۔ جی جی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم، یہ دین بھی قائم اللہ، اور یہ کعبہ بھی قائم۔ ماشاء اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ قیما للناس، یہ بقا ہے انسانیت کے لیے، قائم ہے، قائم رکھنے کے لیے ہے انسانیت کو۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے بیت اللہ کو اس دنیا کی زندگی اور بقا قرار دیا ہے، یہ کفار کی حکومتیں ہوں یا ان کی ٹیکنالوجیز ہوں یا ان کی سپر پاور طاقتیں ہوں، وہ سب کعبۃ اللہ کے ارد گرد گھوم رہی ہیں ماشاء اللہ۔ جب تک بیت اللہ ہے۔ اس لیے اس کو علماء نے، میرے دادا محترم حضرت شیخ الحدیث میں ان کا ذکر ضرور اس لیے کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان سے میں نے بہت کچھ فیض پایا۔ میرے نانا محترم شیخ الحدیث مولانا سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی میں نے بہت فیض پایا۔ دادا کا اس میں گرامی حضرت مولانا علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی تفسیر بھی ہیں، ان کی بخاری کی شروحات بھی ہیں۔ آپ کے والد گرامی بھی میرے والد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ، ان کی ڈاکٹر ابن ڈاکٹر، جی اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے۔ آمین یا رب۔ تو وہ بڑی خوبصورت تشریح کرتے تھے کہ میرے ابا جی مرحوم جی حضرت مولانا عبد المجید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر خصوصی رحمت نازل فرمائے۔ ابھی آپ دستار فضیلت بچوں کو جو عطا کر رہے تھے تو اس وقت آپ نے بڑا ہی خوبصورت حسین امتزاج بھی پیش کیا کہ یہ وہ صدقہ ہے ان کی خدمات کا کہ آج یہ درس کلام اللہ جو اردو زبان میں قرآن کریم کا جو پہلا غیر منقوط جو آپ نے تفسیری ترجمہ کیا ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ شرح آفاق ہے، مارکۃ الآراء ہے کہ کوئی ایک لاکھوں میں یہ کام کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے وہ اس کی سیرت کی ایک کتاب ہادی عالم حضرت ولی راضی صاحب کی بتائی، تو قرآن مجید بھی آپ نے بے نقط کر کے اللہ تعالیٰ کے کلمے کی یاد کو تازہ کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں کوئی نقطہ بھی نہیں۔ آؤ اس قرآن کا اعجاز بھی دیکھو، ولا ينقضي عجائبه ولا يخلق عن کثرت الرد، یہ وہ کلام ہے جس کے بار بار پڑھنے سے، بار بار سننے سے یہ پرانا نہیں ہوتا، بلکہ ہر آنے والے زمانے میں اس کے عجائبات، انکشافات، اسرار ہر آئے دن بڑھتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، مگر زبانیں تھک جائیں گی، قلم ٹوٹ جائیں گے اور سمندر کی سیاہیاں یعنی وہ خشک ہو جائیں گی، لیکن یہ کلام اللہ کی تعریف کا ختم نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ اول عالم بھی بیت اللہ ہے، وسط عالم بھی بیت اللہ ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ اور اصل عالم بھی بیت اللہ ہے۔ واہ، میں نے حضرت اپنے استاد محترم میں پوچھتا تھا، سوال کرتا تھا، مجھے کچھ طلباء پھر یہ کہتے تھے کہ آپ بہت سوال کرتی ہیں، لیکن السوال نصف العلم،
سوال بھی نصف علم ہے. اگر اس میں آپ کے پاس سوال یعنی صحیح مناسب ہو، یعنی کہ عقلی بھی ہو نقلی بھی ہو، یعنی یعنی نقل در نقل سے مراد یعنی قرآن و حدیث کے اندر ہی ہو، تو میں نے کہا اس کے سے کیا مراد ہے. اصل عالم اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول عالم اس لیے ہے کہ سب سے پہلے ان اول بیت وضع للناس. جی جی. اور اصل عالم کیوں ہے؟ سب سے پہلے اگر خمیر حضرت آدم علیہ السلام کا جو اٹھایا گیا وہ بیت اللہ العظیم کی مٹی سے اٹھایا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ نے انبیاء کے سانچے مخصوص کیے ہیں، عام انسانوں کے سانچوں میں ان کو نہیں ڈالا گیا. بے شک کلکم بنو آدم و آدم من تراب، کہ ہر ایک آدم کی اولاد میں سے ہے اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. مگر اللہ نے انبیاء کے وجود کی خمیر کی مٹی زمین کے جس کونے سے اٹھائی وہ ایک مخصوص جائے مکان ہے جس کو بیت اللہ العظیم کہتے ہیں. آپ نے فرمایا اول عالم، اول عالم، اصل عالم اور وسط عالم. وسط عالم کو عمود عالم بھی کہتی ہیں کہ عمود جو ہوتا ہے، ستون جو ہوتا ہے جس پر پوری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، اگر ستون گر جائے تو بلڈنگ گر جاتی ہے. اس زمین و آسمان کا ستون جو بغیر کناروں کے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور بغیر عمودوں کے اللہ نے آسمانوں کو کھڑا کیا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو وہ اللہ جس نے ان آسمانوں کو پیدا کیا اس کا عمود اللہ نے بیت اللہ العظیم کو کھڑا کیا. صحیح. اور بیت اللہ العظیم یہ وسط عالم بھی ہے اور عمود عالم بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کے اندر یہ مفہوم موجود ہے کہ آپ نے فرمایا اگر آسمان معلیٰ سے بیت المعمور سے کوئی لٹو گرایا جائے یا کوئی پتھر گرایا جائے، یعنی میں الفاظ وہ حدیث کے تو پیش نہیں کر رہا، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، تو وہ سیدھا بیت اللہ کی چھت پر آ کے ہی گریں گے. تو یہ وسط عالم بھی ہے. اصل عالم اس لیے ہے کہ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر کو اٹھایا گیا اور اس کے ساتھ ہی یہ کل عالم کی بقا کا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مکان بنایا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ ہم نے اس گھر کو ایسا بنایا ہے کہ جس گھر کی طرف لوگ جیسے مقناطیس کی طرف کوئی لوہا کھنچ کے جاتا ہے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ مقناطیس کیوں کھینچتا ہے، تو کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ بیت اللہ کیوں کھینچتا ہے. یہ اس کی صفت ہے کہ جو اپنے آنے والوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور کھینچنے والے بھی وہی ہوتے ہیں جو اس کے مطلوب ہوتے ہیں، جو اس کے مقصود ہوتے ہیں، جو اس کے محبوب ہوتے ہیں، جو اس کے محمود ہوتے ہیں، جو اس کے منظور ہوتے ہیں. اور جو منظور نہیں ہوتے، محبوب نہیں ہوتے، وہ باہر تو کھڑے ہوتے ہیں، اندر نہیں کھینچتے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایک واقعہ دیکھا اس وقت جب کہ میں وہاں گیا ہوا تھا، تو ایک جنازہ تھا جو کہ اندر داخل نہیں ہو رہا تھا. یہ بہت مشہور واقعہ ہے، اس کو اٹھایا جاتا تھا اندر نہیں جا سکتا تھا. آخر پھر علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ اس کو لے کر واپس جاؤ، اور بعد میں پتہ چلا کہ بیت اللہ ہی کے قریب ہی رہنے والا تھا. کبھی آ کے اس نے مسجد میں بیت اللہ کے اندر نماز تک بھی ادا نہیں کی. بڑی عنایت ہے اللہ رب العزت، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے. وہاں تک جائے اور کعبہ سے لپٹنے کی توفیق مل جائے. اور یہ کعبۃ اللہ روز قیامت پالکی کی شکل میں پیش کیا جائے گا، اور یہ پالکی جیسے دلہن کو اٹھایا جاتا ہے، اور سب سے پہلے آ کر یہ محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین خاتم المعصومین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پہ آ کے اس کو رکھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر کو اٹھایا جائے گا. یہ تو وہ مکان ہے جو میرے محبوب کے استقبال کے لیے بھی بلایا جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ قیام للناس، اس سے انسانیت کی بقا ہے. اور یہاں تک کہ اس بقا میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأتون من کل فج عمیق. اور پھر ان آیات کے اندر بھی اگر آپ غور کریں تو یہ مکان جو چوکونا تھا، جو حتیم کا آج کونا جو خارج کر دیا گیا ہے، یہ بھی امت پر ایک احسان ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشیت ایزدی ایسی تھی کہ عمران اندر جائیں گے، عمران اندر جائیں گے، سفراء جائیں گے، بادشاہ جائیں گے. یہ غریب بیچارے جن کے دلوں کے اندر صحیح محبت ہے، آج حتیم میں جو بھی نماز پڑھے وہ بھی بیت اللہ کے اندر شمار ہوتا ہے. تو اس کعبۃ اللہ حتیم کی جو کل ٹوٹل جو اصل میں پہلے جو اس کی چوڑائی تھی یا اس کی لمبائی تھی وہ 44 فٹ ہر طرف سے ہے. یعنی کہ یہ بیت اللہ حتیم کے خارج ہونے کے سے پہلے یہ 44 فٹ یعنی اپنی چوڑائی کے اعتبار سے ہے اور 50 فٹ بلندی کے اعتبار سے تھا. شروع میں اس کی چھت نہیں تھی جب اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کو بنایا اور سید آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی. پھر یہ 4 تعمیریں ہونے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام 44 فٹ اس کی 44 فٹ ہر طرف سے چوڑائی، یعنی چاروں طرف سے برابر جب تک حتیم داخل نہیں تھا. اور اونچائی اس کی 50 فٹ.
آج بھی 50 فٹ؟ ہاں آج بھی 50 فٹ ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کی جو اونچائی تھی وہ اس کے بارے میں اور اب کے بارے میں اختلاف ہے, اور وہ ہے بھی فرق کہ اس وقت کے اعتبار سے انہوں نے اتنی رکھی تھی, بعد میں پھر اس کی تعمیر ہوتی رہی تو پھر بڑھتی رہی. تو بہرحال مختصر یہ کہ اس وقت اس کی چھت نہیں تھی بیت اللہ کی. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں 4 دیواری تھی, چھت نہیں تھی. یہ بھی ایک بہت بڑی تاریخ کعبہ ہے جس پر جناب بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اور بڑی تشریح کے ساتھ ہیں. وقفہ لے لوں آپ کی اجازت سے, پھر اس کے بعد یہیں سے سلسلہ کلام دوبارہ شروع کر لیں گے. ناظرین کرام, بیت اللہ کی عظمت, بیت اللہ کی تاریخ, بیت اللہ کی فضیلت جس طرح سے مفتی صاحب نے بیان کی ہے کہ ماشاءاللہ یہ اول عالم بھی ہے اور یہ اصل عالم بھی ہے, یہ وسط عالم بھی ہے اور یہ عمود عالم بھی ہے. عالم دنیا کو, کائنات کو کہتے ہیں. یہ کائنات کا اول ہے, اول بیت اللہ ہے, اول تعمیر کیا جانے والا گھر ہے جو سب سے پہلے فرشتوں سے تعمیر ہوا اور اس کے بعد انبیاء سے تعمیر اس کی ہوئی. اور پھر ناظرین کرام یہ اصل عالم ہے کہ اسی کی مٹی سے آدم کا خمیر اٹھایا گیا. اور پھر یہ وسط عالم ہے کہ یہ عین پوری کائنات کے درمیان میں ہے. اور یہ عمود عالم ہے, یہاں سے سیدھا 7 آسمانوں کا راستہ جاتا ہے. ناظرین کرام وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں, اور وقفے میں ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بالہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. واپس وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور ساعتیں ہیں, سعادت کی گھڑیاں ہیں, مبارک گھڑیاں ہیں. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن, اور الحمدللہ رب العالمین جس صدا کی ابتدا ہم نے الحمد سے کی تھی, ناظرین کرام آج وہ سفر پہنچا ہے. کروڑوں مرتبہ اللہ کا سپاس گزار ہوں اور شکر گزار ہوں. 7واں پارہ ہے, سورہ المائدہ ہے, اور آیت نمبر 97 سے لے کر 100 تک کے مضامین آج ہم ان پہ گفتگو کر رہے ہیں. مجھ صاحب ماشاءاللہ کمال حسن کے ساتھ آپ نے بیت اللہ کے متعلقات پہ گفتگو کی, تاریخ پہ کی, بیت اللہ کی مقناطیسیت پہ آپ نے گفتگو کی, اور بیت اللہ جس طرح سے اپنے محبوبوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے, ہر ایک کی قسمت اور مقدر میں نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے بھی کہا, میں نے بھی سنا ہوا ہے کہ بعض لوگ اس سراؤنڈنگ میں چلتے پھرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, ایک دن بھی ایک دن نہیں 10 سال ہو گئے ہیں ان کو نصیب نہیں ہوا اندر جا کے بالکل ایسا نہ بیت اللہ کی زیارت کرنا. یہ اس بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یہ واقعتاً جس کو بلایا جاتا ہے اس کو بلایا ہی جاتا ہے, اپنی مرضی سے کوئی نہیں جاتا. آگے بڑھتے ہیں مفتی صاحب. آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں سن لو, ہمارا ایک اور قانون فطرت ہے, اور وہ قانون فطرت یہ ہے کہ خبیث اور طیب یعنی کہ پاک اور ناپاک کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. ہمارے ناظرین کو یہ فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے ان 2 کلمات میں کس پس منظر کو بیان کیا ہے, کیا سبق دینا چاہا ہے, کیا صدا بلند ہوتی ہے یہاں پر کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے. یہ جو استعارے استعمال کیے گئے ہیں یہ کس منظر کے لیے استعمال کیے گئے ہیں, ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی آیت کریمہ قل لا يستوي الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث, کہ یہ خبیث اور طیب کے درمیان برابری تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی ساتھ فرما رہے ہیں ولو اعجبک کثرت الخبیث, اور اگرچہ تجھے خبیث یعنی کہ ناپاک چیزوں کی کثرت اگر آپ کو حیرت میں ڈالے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے, کیونکہ اس چیز کو کمال نہیں کہا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ اس پر اگر خوبصورت طریقے سے اگر اس کا پہلے شان نزول پیش کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جس وقت شراب کو حرام کر دیا گیا تو ایک صحابی, ابھی کیونکہ نئے راسخ العقیدہ بھی اسلام میں جو ابھی داخل ہو رہے تھے, راسخ العقیدہ ہونا ان کے لیے ٹائم لگ رہا تھا, ان کے لیے تھوڑی سختیاں نرمیاں سیاست چل رہی تھیں. تو اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس شراب کی کمائی سے بہت مال اکٹھا ہوا ہے, کیا میں اس کو اپنے نیک کاموں میں استعمال میں لے کے آؤں؟ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بڑے آپ کا چہرہ جلالی ہو گیا, آپ کا چہرہ جلالی ہو گیا, غصے میں آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اس سے حج اور عمرے کے اور نیکی کے کام کرنا چاہتا ہے, اور وہ سوائے اس کے کہ اس میں کوئی روح نہیں ہوگی,
اس میں کوئی ثواب نہیں ہوگا. ایسا پھول ہوگا جس میں خوشبو نہیں ہوگی، ایسا جیسے پھول کاغذ کے جس پھول میں ہوتے ہیں. کوئی خوشبو نہیں ہوگی. صحیح. یہی مقصد تھا کہ تیرے اس اتنے بڑے یعنی اگر خبیث مال سے تو نے کوئی مال پر اگر تو نے دین کے کام بھی کر دیے تو تیرا کوئی کمال نہیں ہوگا. تیری کثرت عاجب اس میں نہیں آئے گی کہ تو اس پر خوش ہو جا کہ میں نے اپنا مال اتنا خرچ کر دیے ہے. کہتے ہیں ایک گٹلی بھی اللہ کی رضا کے لیے خالص حلال مال سے، یا ایک دانہ بھی کھجور کا کسی کو اگر افطاری کرا کے، یا اس کو روزہ افطار کرا کے، یا روزے کے وقت یا سحری کرا کے کسی کے منہ میں لقمہ ایک حلال کا دے کر جب کھلایا جاتا ہے تو وہ ہزاروں لاکھوں اس صدقات سے افضل ہے جو غریب اور مسکین، بیوہ اور یتیم لوگوں کے پیسے کو ہڑپ کر کے یا ملکی خزانے کو خالی کر کے ملک کے اوپر تباہی و بربادی کر کے پھر اس کے بعد اس کے صدقات و خیرات کو پھیلائیں. کوئی فائدہ نہیں ایسی خیرات کا، کوئی فائدہ نہیں ایسے صدقات کا، کوئی فائدہ نہیں ایسی رفاع عامہ کے کاموں کا جب تک کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خالص اور حلال اور طیب اور پاک مال نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز یہ تابعین کے زمانے کے خلیفہ راشد ہیں. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو حسب سابق جتنے بھی عمراء تھے اس وقت کے جو پہلے آ رہے تھے، یعنی کہ بنو امیہ کے درمیان میں، یعنی پھر وہ عیاش بھی ہو گئے، درمیان میں وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے ملکی خزانے کو لوٹا اور پھر اس کے اندر ٹیکس، ناجائز ٹیکس امت پہ لگائے اور خزانے کو انہوں نے بھر دیا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ اس میں تو غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بے کسوں کا خون پسینہ جو محنت ہے اسے حرام طریقے سے اور پھر جبر کے ذریعے سے ان کو لوٹ کر خزانے کو بھرا گیا ہے، انہوں نے ان تمام ٹیکسوں کو بھی کالعدم کر دیا. اس لیے ٹیکس کا لگانے کے لیے صورت بھی اس کی جواز کی، عدم جواز کی بھی بہت ساری شرائط ہیں. اسلام نے ایسے نہیں کہ جو مرضی آئے ملک کی عوام پر یعنی ٹیکسوں کا ایک بم گرا دیا جائے اور امت کے حال کو بدحوال کر دیا جائے اور ان کو اس حال پر یعنی کہ کر دیا جائے کہ وہ خودکشیاں کرنے لگ جائیں. اس خودکشی کا بھی وبال اس حاکم پہ آئے گا جس نے اپنی عیاشیوں کے ذریعے سے امت کا یہ حال کر دیا. تو یہ حال بھی عمر بن عبدالعزیز نے جب دیکھا اس نے کہ روزے قیامت کیسے میں جواب دوں گا. انہوں نے فوراً ٹیکس وہ سارے کے سارے جو ناجائز ٹیکس تھے، جو ظالمانہ ٹیکس تھے، سارے کے سارے ختم کر دیے. اور یہاں تک کہ جن سے ٹیکس ظالمانہ طور پہ وصول کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے واپس کر دیے گئے. جب وہ واپس کر دیے گئے تو وہاں کے گورنر نے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یہ خط لکھا اور کہا کہ بیت المال کی جو آمدن تھی وہ ساری ختم ہو گئی، گھٹ گئی. اب یہ حال ہے کہ ہم ان ٹیکسوں پہ چل رہے تھے. تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں اس آیت کو تحریر کر کے پیش کیا، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. کیا اب یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مال کو اکٹھا کر کے ہم راحت حاصل کر لیں گے، ہم سکون حاصل کر لیں گے؟ قطعاً ایسے نہیں ہو سکتا. تم سے پہلے لوگوں نے ظلم و جور کے ذریعے سے جتنا خزانہ بھرا تھا تم اسی کے بالمقابل عدل و انصاف قائم کر کے اپنے خزانے کو اگر کم بھی کر لو اور اپنی عیاشیاں اور اپنے وسائل کو کم بھی کر لو تو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ہماری حکومت اسی پر یعنی میانہ روی کو اختیار کرتے ہوئے کم آمدنی سے ہم اپنے معاملات کو چلا سکتے ہیں. اور تاریخ نے ثابت کیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ زمانہ کہ جس میں انہوں نے ناجائز ٹیکسوں کو واپس کیا اور پھر ناجائز ٹیکس ختم کیے اور باوجود اس کے خزانہ خالی ہو گیا شروع میں، لیکن اس کے بعد اتنا بھر گیا زکوٰۃ سے کہ کوئی زکوٰۃ شریعت اسلامی میں اور ریاست اسلامی میں ایک ہی ٹیکس ہے جی، زکوٰۃ ہے. اگر وہ سارے کے سارے جو صاحب نصاب ہیں وہ دے دیں جی تو خوشحالی قدم چومے گی، یہی حقیقت ہے اس دھرتی کے قدم. تو اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ صرف مال ہو، اس میں انسان کی طینت بھی ہے، انسان کے احوال بھی ہیں، انسان ہر لحاظ سے پاکیزگی ہے. یہاں صرف مال کی پاکیزگی مراد نہیں ہے، یہاں طہارت قلبی بھی ہے، طہارت ظہری بھی ہے، طہارت باطنی بھی ہے، انوائرمنٹ میں ایک دوسرے کے حقوق بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ان کے ساتھ اپنی نیت کا اخلاص کے ساتھ پیش کرنا بھی ہے. ہر معاملہ اس پر ہے کہ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ کہ پاک اور خبیث کبھی برابر نہیں ہو سکتے. آپ کی جیسے ایک اور وقفہ ہے. ناظرین کرام، مفتی صاحب بات کر رہے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی کہ انہوں نے سارے ٹیکس ختم کر دیے، ایک زکوٰۃ کی اپلیکیشن باقی رکھی، اس کی تنفیذ باقی رکھی. اور پھر یہ عالم ہو گیا تھا ان کی ریاست میں کہ عمال نے بتایا ایک وہ دور بھی آیا، ایک وہ وقت بھی آیا
کہ ان کے ریاست کے افسروں نے، عمال نے بتایا کہ امیر المومنین ہمارے پاس اتنا زکوٰۃ کا پیسہ پڑا ہوا ہے کہ تمام یتیموں کو دے دیا، تمام مسکینوں کو دے دیا، تمام بیواؤں کو پہنچا دیا، سب خوشحال ہو گئے ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس زکوٰۃ کے پیسے بیت المال میں پڑے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے حکم دیا کہ اس سے اجتماعی انسانیت کی فلاح کے کام کر لیے جائیں، روڈ بنوا دیے جائیں، ہاسپٹلز بنوا دیے جائیں، سکول بنوا دیے جائیں، مدارس بنوا دیے جائیں، جس سے عامت الناس کی فلاح ہو، کنویں کھدوا دیے جائیں، پانی کا انتظام کر دیا جائے۔ تو پھر وہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر کہا عمال نے، امیر المومنین ابھی بھی خزانہ پڑا ہوا ہے، ہمارے پاس موجود ہے، ہم کہاں لے جائیں اس کو؟ کہا ابھی بھی اگر خزانہ پڑا ہوا ہے تو پھر اس خزانے سے گندم کی بوریاں خریدو اور پہاڑوں پر پھیلا دو تاکہ روز محشر میں اللہ کی عدالت میں گواہی دے سکوں، الہ العالمین میرے دور سلطنت میں انسان تو درکنار، پرندہ بھی بھوکا نہیں مرا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ، یہ ہے اسلام کا اصل۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے اور وقفے میں چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ناظرین کرام ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 97 سے لے کر 100 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ وہ سب پروگرام کے آخری لمحات ہیں، اور اسی سبق میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، لوگو سن لو، اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، درگزر بھی کرنے والا ہے، معاف بھی کرنے والا ہے، اس کے ساتھ بدلہ بھی لینے والا ہے، انتقام بھی لینے والا ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، سبحان اللہ، ایمان بین الرجاء والخوف، ہاں، خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ کے بدلے کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اور اس کی رحیمیت اور اس کے غفور الرحیم ہونے کا بھی پورا کا پورا ادراک ہونا چاہیے، اور امید اور لو بھی لگی ہوئی ہونی چاہیے۔ فرمائیں اس پہ کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ اس طرح کی آیات قرآن مجید میں بہت ساری ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ نرمی اور نرمی کے ساتھ سختی دونوں کو رکھا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، جہاں جنت کا ذکر ہے جہنم کا بھی ساتھ ہے، جہنم کا ہے تو جنت کا بھی ساتھ ہے۔ جی جی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق فرمایا، ان کا قول ہے، ان کا فرمان ہے کہ یہ بڑی قابل غور آیت ہے کہ اہل عقل کے لیے، کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نرمی کی آیت کے ساتھ سختی کی آیت اور سختی کی آیت کے ساتھ نرمی کی آیت کو کیوں اکٹھا کیا؟ تاکہ جو ابھی آپ نے حدیث پڑھی، تاکہ مومنوں کے دل میں رغبت بھی رہے اور خوف بھی رہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کہتے ہیں اے میرے پیارے بندو، نبی عبادی، اے میرے محبوب خبر دے دیجیے میرے بندوں کو، کتنا پیارا جملہ ہے کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا ہی غفور اور رحیم ہوں۔ یہاں بھی اللہ ایسے کہہ رہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب، خیال کرنا، ڈرا کے ہاں ساتھ ہی کہہ دیا غفور الرحیم، غفور الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ سہم نے نہ جانا۔ ہاں، اب یہ ایک اشارہ بھی بیت اللہ کی طرف ہے کہ بیت اللہ کی عزت جب تک رہے گی، لوگوں یاد رکھنا، اگر عزت بیت اللہ کی تکریم میں، تحریم میں، تقدیس میں اگر تم نے کمی کی تو پھر تمہارا انجام بھی بہت برا ہو سکتا ہے۔ صحیح، یہی وجہ ہے کہ آپ سب کا فرمان مبارک ہے کہ بیت اللہ العظیم کی عزت اور تکریم جب تک قائم ہے، دنیا اس وقت تک قائم ہے۔ جب ایک حبشی اور نسل ٹیڑھی پنڈلیوں والا آ کر، وہ حاکم جب آ کے بیت اللہ کی اینٹ کو اٹھا کے اینٹ بجائے گا، آذن اللہ منا ومنکم، اس وقت کو اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دکھائے کہ جس وقت ساری مملکتیں خاموش ہوں گی، کوئی جرت نہیں کر سکے گا۔ آج اس کے تھوڑے تھوڑے اشارے نظر آ رہے ہیں کہ آج بیت اللہ کی عزت میں ہم کمی کر رہے ہیں۔ خدارہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جب بیت اللہ میں جائیں تو بیت اللہ کی عزت و تحریم کی خاطر اپنے موبائلز وغیرہ کم سے کم گھر چھوڑ کے آئیں، یا پھر وہاں پر آف ہی رکھیں، یہ موویاں اور سیلفیاں بنانا چھوڑ دیں،
ورنہ تمہاری عبادت کے اندر جو روح ہے تقوی کی وہ اٹھا دی جائے گی۔ سب سے پہلا عذاب تو یہ ہے کہ آج ہماری عبادات میں وہ تقوی کا نور نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادات کا حقیقی نور تقوی کا بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ مجھ صاحب، بہت حسین گفتگو آج ہوئی۔ ناظرین کرام، جو آیت ہمارے سبق کی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میں بدلہ بھی لینے میں بہت قوی ہوں، اور اس کے ساتھ فرما دیا ڈر نہ جانا میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ اس کا پرتب صحابہ اکرام کی زندگیاں تھیں۔ مفتی صاحب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنی زندگی میں کہ جیسے میں نے عرض کیا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے۔ نہ تو ہر وقت ڈرے رہنا اور نہ ہی ڈر اور خوف کو بھلا کر یہی یہودیوں کی طرح یہ کہتے رہنا کہ نہیں ہم جنت میں ہی جائیں گے۔ اللہ کا ڈر اور خوف اور رجا اور امید دونوں ہمارے راستے ہیں اور ان کے درمیان ہماری زندگی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن خطاب ان دونوں کے درمیان ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر تاریخ عمر بن خطاب میں درج ہے کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا کرتے تھے اگر قیامت کے دن اعلان ہو گیا سبحان اللہ۔ کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک شخص جنت میں جائے گا، تو آپ فرمایا کرتے تھے مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ سبحان اللہ اتنی اللہ سے امید۔ اللہ اور اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہوا کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک جہنم میں جائے گا، تو کہتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے وہ میں ہوں گا۔ اللہ۔ اللہ رب ناظرین کرام، اس سے کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں اب گزارش کروں گا جناب سید احسان الحق ذی شان جو آج ہمارے مہمان ہیں بارگاہ نبوی میں کلام پیش کرنے کے لیے کہ وہ کلام پیش کریں، اور ناظرین کرام اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو پروگرام صدائے قرآن سے آج کے دن کے لیے اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں اسی وقت دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ جذبہ حسرت دیدار جو تڑپاتا ہے، جذبہ حسرت دیدار جو تڑپاتا ہے، جذبہ حسرت دیدار جو تڑپاتا ہے، اپنی کوتاہ نگاہی کا خیال آتا ہے، اپنی کوتاہ نگاہی کا خیال آتا ہے، اور جب بھی آ جاتا ہے سیول کبھی جنت کا خیال، تیرا مسکن تیرا در سامنے آ جاتا ہے، تیرا مسکن تیرا در سامنے آ جاتا ہے، جذبہ حسرت دیدار جو تڑپاتا ہے، اور کوئی روتا ہے تو بھر آتی ہیں آنکھیں میری، کوئی روتا ہے تو بھر آتی ہیں آنکھیں میری، میں سمجھتا ہوں مدینہ سے یاد آتا ہے، میں
سمجھتا ہوں مدینہ سے یاد آتا ہے جذبہ حسرت اور دیکھ کر وسعت دامان کرم حشر کے دن دیکھ کر وسعت دامان کرم حشر کے دن میرا دامان طلب آپ ہی شرماتا ہے میرا دامان طلب آپ ہی شرماتا ہے جذبہ حسرت دیدار جو تڑپاتا ہے اور نعت کا رنگ جو بدلا تو میں سمجھا اعظم نعت کا رنگ جو بدلا تو میں سمجھا اعظم پہلے میں کہتا تھا اب کوئی کہلواتا ہے پہلے میں کہتا تھا اب کوئی کہلواتا ہے جذبہ حسرت دیدار جو تڑپاتا ہے پھر اپنی کوتاہ نگاہی کا خیال